منظر اتنا بھیانک اور خوفناک تھا کہ اسے دیکھ کر میری ٹانگیں کانپنے لگیں۔ میں اگر قبرستان کے گرد بنی ہوئی لوہے کی جالیاں نہ تھام لیتا تو زمین پر میرا گرا جانا یقینی تھا۔ ایک تو ملگنجی روشنی جس میں اندھیرے کا عنصر غالب تھا، دوسرے رات بھر کی چھائی ہوئی دھند کی تہ جس نے زمین کے اوپر چادر سی تان رکھی تھی، سب سے بڑھ کر قبرستان کی ویرانی۔ ان سب نے ماحول پر اسرار بنا دیا تھا۔ نہ جانے ہم لوگ قبروں اور قبرستانوں سے کیوں ڈرتے ہیں، حالانکہ ایک نہ ایک روز ہمیں یہیں آنا ہے۔ خیر، اس دھند اور نیم روشنی میں جب میری نظر اس لاش نما چیز پر پڑی تو میری ٹانگیں کانپ گئیں۔ دو جسیم کتے اسے بھنبوڑنے کے لیے آپس میں لڑ رہے تھے۔ یہ منظر میں نے والدین اور دیگر مدفون اعضاء کے لیے فاتحہ پڑھنے کے بعد دیکھا۔ میں عام دنوں میں فجر کی نماز پڑھ کر ہاتھ میں تسبیح لیے ورد کرتا ہوا باغ کی طرف جایا کرتا تاکہ سیر کے بعد دن بھر تر و تازہ رہوں اور اپنے فرائض صحیح ادا کر سکوں، مگر ہر جمعے کی صبح فاتحہ خوانی کے لیے قبرستان آنا میرا معمول تھا۔ اسی معمول کے مطابق اس روز جب میں دعا کے بعد اپنے ہاتھ منہ پر پھیر کر پلٹنے لگا تو انگلیوں کی جھری میں سے مجھے جو خوفناک منظر نظر آیا، جتنی دیر میں میرا بری طرح پھڑکتا دل معمول پر آیا، اتنے میں اندھیرا چھٹ گیا اور روشنی اتنی ہو گئی کہ دھند نما غبار کی تہ کے باوجود 20-25 میٹر تک کا منظر صاف نظر آنے لگا۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کروں کہ اتنے میں ایک اور صاحب میرے قریب سے گزرے۔ میں نے انہیں پہچان لیا۔ یہ بٹ صاحب تھے جو عموماً صبح کی سیر کے دوران باغ میں مل جایا کرتے۔ میں نے انہیں آواز دی، بٹ صاحب ذرا بات سنیے۔ وہ میرے قریب آئے اور حیرت سے بولے، ارے ندیم صاحب، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، آپ کا رنگ زرد ہو رہا ہے۔ میں نے پیشانی سے پسینہ پونچھ کر ان کا بازو مضبوطی سے تھاما اور اس کفن پوش لاش کی طرف اشارہ کیا۔ بٹ صاحب بھی یہ منظر دیکھ کر بری طرح گھبرائے، مگر ایک دوسرے کے سہارے ہماری ہمت بندھی۔ ہم دونوں قدم بقدم لاش کی طرف بڑھے۔ ہمیں اپنی طرف آتا دیکھ کر کتے غرائے، مگر بٹ صاحب نے جب ہاتھ کی چھڑی ان کی طرف گھمائی تو وہ چند قدم پیچھے ہٹ گئے۔ ادھر میں نے ٹوٹی ہوئی اینٹ اٹھا کر کتوں کی طرف پھینکی تو وہ بھاگ گئے۔ ہم دونوں مزید قریب جانے سے گھبرا رہے تھے کیونکہ کتوں نے پاؤں کی طرف سے کفن کے چیتھڑے اڑا دیے تھے اور میت کے پاؤں ننگے ہو چکے تھے۔ ابھی ہم اسی سوچ میں مبتلا تھے کہ گورکن ہاتھ میں پھاوڑا لیے ہمارے پاس آ کھڑا ہوا۔ یہ کس کی لاش ہے بھائی؟ بٹ صاحب نے گورکن سے پوچھا۔ بیشتر اس کے وہ جواب دیتا، ناگہاں میری نظر ایک قبر پر پڑی۔ اس کی ساری مٹی باہر نکلی ہوئی تھی، یہاں تک کہ سیمنٹ کی وہ سلیں جو لحد کو بند کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں خاصی وزنی ہونے کے باوجود کھدی ہوئی قبر کے باہر پڑی تھی۔ بٹ صاحب، یہ قبر تو ابھی پرسوں ہی آباد ہوئی تھی۔ میں نے حیرت سے کہا، کیا مطلب؟ ہاں، یہی قبر ہے جس میں میرے پڑوسی بچپن اور جوانی کے دوست عدنان کو بروز بدھ دفن کیا گیا تھا۔ گورکن کے آ جانے سے ہمارے حوصلے بڑھے اور ہم تینوں آگے چلے۔ گورکن نے غیر یقینی انداز میں پہلے ادھڑی ہوئی قبر اور میت کو دیکھا، پھر ہمت کر کے میت کا چہرہ دیکھا۔ اگر بٹ صاحب نہ ہوتے تو میں یقیناً بے ہوش ہو جاتا۔ میت کی آنکھیں ابل کر حلقوں سے باہر آ چکی تھیں، منہ سور کی تھوتنی کی طرح آگے کو نکلا ہوا تھا، رنگ کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکا تھا، دانت باہر کی طرف نکلے ہوئے تھے۔ اگر میں اس کی پیشانی کا آتش زدہ نشان نہ دیکھتا تو کبھی یقین نہ کرتا کہ یہ عدنان ہی کی لاش ہے۔ بٹ صاحب اونچی آواز میں استغفار پڑھنے لگے اور ساتھ ساتھ مجھے حوصلہ دینے کے لیے تھپکیاں دیتے رہے۔ گورکن نے جلدی سے میت کا منہ ڈھانپ کر باندھا، پاؤں کی طرف کا کفن صحیح کیا اور پوچھا، باؤ جی میرے لیے کیا حکم ہے؟ بٹ صاحب، میرا، اور میں ان کا منہ تکنے لگا۔
آخر بٹ صاحب بولے، مہربانی کرو اور اسے دوبارہ لحد میں اتار دو۔ اچھا جی، گورکن نے جواب دیا اور ساتھ ہی قبرستان کے ایک کونے میں بنی اپنی کوٹھڑی کی طرف رخ کر کے کسی کو آواز دی۔ 4-5 منٹ بعد 2 نوجوان نمودار ہوئے جو شاید گورکن کے بیٹے تھے۔ ان تینوں نے مل کر میت اٹھائی، اسی ادڑی ہوئی قبر میں لٹا کر سلے جمائیں اور مٹی ڈال دی۔ اس سارے عمل میں آدھ گھنٹہ صرف ہو گیا۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 100 کے 2 نوٹ نکالے، گورکن کو دیے اور کہا، فی الحال میرے پاس یہی ہیں، میں دوپہر تک مزید 200 روپے تمہیں دے جاؤں گا۔ اب ہم دونوں محلے دار ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہوئے تھکے تھکے قدموں سے واپس مڑے۔ اس روز میں صدمے کے باعث دفتر بھی نہ جا سکا اور فون پر اپنے نہ آنے کی اطلاع کر دی۔ میری امی اور بیگم نے میری حالت غیر دیکھی تو پریشان ہو گئیں۔ تھوڑی دیر بعد جب میں مکمل ہوش و حواس میں آیا تو میں نے بدھ کے روز عدنان کی تدفین میں پیش آنے والے خوفناک واقعہ تفصیل سے بتایا تو امی حیرت زدہ رہ گئیں اور بولیں، تم نے پہلے مجھے بتایا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ عدنان کے گناہ معاف فرمائے۔ دیکھ بیٹا، اس مرحوم نے زندگی بھر ماں کی نافرمانی کی اور اس کی نافرمانی ہی کی وجہ سے اسے قبر نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ امی کا شکوہ بجا تھا، لیکن میں نے پوری بات یوں نہ کی کہ مبادا ضعیفی کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہو جائے۔ امی نے دبے لہجے میں مجھے مرحوم کی مغفرت کے سلسلے میں ایک مشورہ دیا۔ میں اس پر عمل کرنے کے لیے مسجد کے امام صاحب سے ملنے چلا گیا۔